بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل ذکر، باب اول۔ اللہ تعالیٰ شانو کے پاک ذکر میں اگر کوئی آیت یا حدیث نبوی نہ بھی وارد ہوتی تب بھی اس منعم حقیقی کا ذکر ایسا تھا کہ بندے کو کسی آن بھی اس سے غافل نہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ذات پاک کے انعام و احسان ہر آن اتنے کثیر ہے جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ مثال۔ ایسے منعم کا ذکر، اس کی یاد، اس کا شکر، اس کی احسان مندی فطری چیز ہے۔ خدا بند عالم کے قربان میں، خدا بند عالم کے قربان میں کرم جس کے لاکھوں ہیں ہر آن میں۔ لیکن اس کے ساتھ جب قرآن و حدیث اور بزرگوں کے اقوال و احوال اس پاک ذکر کی ترغیب و تحریض سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر کیا پوچھنا ہے اس پاک ذکر کی برکات کا، اور کیا ٹھکانہ ہے اس کے انوار کا۔ تاہم اول چند آیات پھر چند احادیث اس مبارک ذکر کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ فصل اول، آیات ذکر میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور نہ شکری نہ کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ ترجمہ، پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ ترجمہ، پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں، اے پروردگار ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہے جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا اور اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ فائدہ، حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو، تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ترجمہ، اور حج کے زمانے میں مینا میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ ترجمہ، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے کئی روز تک اور صبح شام تسبیح کیا کیجیے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ترجمہ، پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ نے سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا دیجیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ ترجمہ، جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ، منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نمازی ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔